السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ باتوں باتوں میں کوئی نہ کوئی شخص آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ یار کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا، بہت پریشانی بن گئی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اور کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ گھر پر بہت ہی زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے، گھر کا سرکل کس طرح چلانا ہے، مہنگائی ہے، فلاں ہے، بہت سی باتیں اس طرح۔ اور کئی مرتبہ تو میرے ساتھ بھی جب اپنی مسجد میں جو عبدالرؤف مغل صاحب کے دفتر کے سامنے جو مسجد ہے وہاں پر میں درس دیتا ہوں، درس کے بعد کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آتا ہے اور آ کر روتا ہے یا کوئی یہ بات کہتا ہے کہ آپ سب پریشانی بہت ہے، کیا کیا جائے، میں فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا۔ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو پریشانی ہے یہ ایک حساب سے انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ میں اس کو آزماتا ہوں، اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہوں تو یہ کہاں جاتا ہے؟ میرے پاس آتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے۔ تو اب جو بندے ہیں وہ اس مالک کے پاس آنے کے بجائے وہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر سب سے پہلے تو اپنی پریشانی بتاتے ہیں اور بعد میں پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کچھ ہو سکے تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، کوئی مشکل میں ہے، کوئی تنگی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آ کے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آ کے دعا کریں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3524، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کی وجہ سے یا کسی گھریلو معاملات کی وجہ سے اگر وہ پریشان ہے تو وہ یہ دعا پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اتنی مختصر سی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، مجھے اپنی رحمت کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، تو کسی کے پاس جانے کے کسی کے پاس جانے سے یا کسی کے اپنے دکھ بتانے سے تو وہ خود ٹھیک تو نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، تو ہماری کوئی بھی پریشانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتی کہ تم بندوں کے پاس جاتے، تم بندوں کے پاس ہی ہو، تمہارا میرا لنک ختم ہو چکا۔ تو اسی لیے چھوٹی سی بھی پریشانی ہو، میں کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں کر رہا، چھوٹی سی بھی پریشانی ہو سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ انسان چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی پریشانی سے بچا لے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو یاد بھی ہوگی۔
تو خود بھی آپ پڑھ لیا کریں، ضروری نہیں کسی پریشانی کے وقت بھی، کئی جب مرضی دل چاہے پڑھ لیا کرے، اور آگے لوگوں کو بھی اس کے متعلق تلقین کریں کہ بھئی اگر پریشانی ہو یا کوئی مسئلے مسائل ہوں تو یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔